ابھی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ ادا کیا اور جمعہ پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میرا جوتا موجود نہیں تھا، تو مجھے سخت پریشانی ہوئی کہ کڑکتی دھوپ کے اندر مجھے پیدل چلنا پڑا، تو میرے پاؤں نیچے سے جلنے لگے، تو میرے دل میں شکوہ پیدا ہونے لگا کہ سادی لوگ تجھے حکمتوں کا امام مانتے ہیں، دور دور سے لوگ تیری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن تیری حالت یہ کہ تیرے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ابھی یہ بات دل میں آ ہی رہی تھی کہ سامنے سے سڑک کے اوپر رینگتا ہوا ایک شخص آ رہا تھا کہ جس کے پاؤں بھی موجود نہیں تھے، تو میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا کہ مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ چل تو سکتا ہوں۔ جب ہم نیچے دیکھیں گے، کبھی زندگی سے جو ہے وہ دل بھر جائے اور زندگی جو ہے وہ اچھی نہ لگنے لگے، تو کبھی یہ اپنے جو ہے وہ سیول ہاسپٹل کے اندر جا کر ایمرجنسی کے اندر جو ہے سسکیاں لے لے کر زندگی کی آرزو کرنے والوں کو پوچھ کر دیکھو تو صحیح کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور صحت کتنی بڑی دولت ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تو جب اپنے پاس نعمتوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں سکون پیدا ہوگا، اور جب اوروں کو دیکھیں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمیں بچپن میں ایک کھیل کھیلا تھا، ہماری ساری زندگی اسی ایک کھیل کے اوپر ترتیب پا گئی اور ہم آج بے چین ہیں۔ اور میں وہ کھیل آپ کو بتاتا ہوں اور یقیناً آپ اس کی تائید کریں گے۔ بچپن میں وہ جب ہمارے ٹیچرز کلاس ٹیسٹ لیا کرتے تھے تو اگلے دن جب وہ لا کر پرچے واپس کرتے تو جیسے پرچہ ملنا تو جلدی جلدی دیکھنا کہ میرے نمبر کتنے آئے ہیں، تو پتہ لگنا کہ 10 میں سے 8 آئے ہیں، تو فوراً دوسرے سے پوچھنا کہ تمہارے نمبر کتنے آئے ہیں، تو اس نے کہنا کہ میرے تو 8.5 آئے ہیں۔ بس ایک لمحے میں 8.5 کا لفظ کان میں آنا تو وہ 8 کی خوشی ختم ہو جاتی اور ہم 8.5 والے کے پیچھے پڑ جاتے، اور پھر ہم اس کی پوری تحقیق کرتے کہ اپنا پیپر دو، میں دیکھتا ہوں کہیں پر غلطی ہوگی، ٹیچر کے پاس جانا کہ جی یہ دیکھیں اس نے یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ اپنی 8 کی خوشی بالکل بھول جاتی کہ شکر کروں کہ جب 4 والے 6 والے تھے وہ تو فیل ہو گئے ہیں اور میں 8 پر پاس ہو گیا ہوں اچھے نمبروں سے، تو وہ خوشی نہ ہوتی، ہم اسی کے پیچھے تحقیق لگے رہتے۔ وہ بچپن کا صاحب ایک چھوٹا سا کھیل تھا، لیکن جب ہم بڑے ہوئے اتنا الجھے اس کے ساتھ، لڑائی کی اور کلاس کے اندر گروپ بن گئے، تو جب بڑے ہوئے تو ان کی شکلیں بھی یاد نہ رہی، تو پھر سمجھ میں آیا کہ وہ تو چھوٹا سا کھیل تھا، ان کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں تھا جن کے ساتھ وقت ضائع کرتے رہے اور پھر ان کی شکلیں بھی یاد نہ رہی۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو 8.5 والی جو فکر لگی تھی، جب ہم بڑے ہو گئے تو اب ہماری 8 کروڑ ہونے کے باوجود 8.5 کروڑ والے کو دیکھ کر زندگی پریشان ہے اور ہم اسی کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ صاحب یہ بھی ایک چھوٹا سا کھیل ہے، ایک موت کا جھٹکا لگے گا، جیسے ہی قبر میں جاؤ گے تمہارے نامہ اعمال تمہیں پکڑائے جائیں گے، سارا نامہ اعمال کھنگال کر دیکھو گے، وہاں حساب 8 کروڑ کا دینا پڑے گا، 8.5 کروڑ والے کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت پریشان ہوگا انسان کہ جن کو میں دیکھ کے حسد کرتا رہا، جن کو دیکھ کر زندگی میں نے بے چین کی رکھی تھی، یہ 8 کروڑ کا تو حساب یہاں پر دینا پڑا ہے، 8.5 کروڑ والے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ صاحب لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں جس نے خالق نے بھیجا تھا اس نے تم سے حساب لینا ہے اور اس نے اسی کا حساب لینا ہے جو تمہارے پاس میسر ہے۔ اپنی زندگی کو اوروں کی طرف دیکھ کر بے چین نہ کیجئے، اپنے اندر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں میسر ہیں، ان کے اوپر غور کریں اور یہ حسد کی بیماری سے نکلنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد آپ کی نیکیوں کو چاٹ جائے، نیکیوں کو کھا جائے اور پھر پتہ لگے کل قیامت کے دن کہ جو نیکیاں کی تھی وہ بھی نامہ اعمال میں نہیں نکلی ہیں۔